بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلپ میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ سیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ اپنے بچوں کو ہم نمازی کیسے بنائیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ والدین اکثر سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، تو ہماری غیر موجودگی میں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا حل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے اس کلپ میں یہ سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہے، جیسے نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، تو اس کو کروانے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا کام ہے لیکن طریقہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ کام برا ہے لیکن کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے بڑی بڑی مارکیٹ میں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اس میں جو وہاں پہ سیل مین ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بٹھاتا ہے اور اس کے بعد ان کی جو ہے نا وہ جیب صاف کر لیتے ہیں۔ تو یعنی اچھا کام اور اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ اگر بچے سے کوئی نماز رہ گئی، نماز نہیں پڑھ سکا، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں کہ تم تو ہو ہی بے نماز، تم نے نماز چھوڑ دی۔ ایسے جملے کی بجائے یہ کہیں آپ سے نماز رہ گئی تو آپ اس کو ادا کر لیں۔ تو اس پہ چیخنے چلانے کی بجائے بچے کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، غم کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ بیٹا بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا۔ تو آپ جتنا پیار سے، محبت سے اور دل کے اس غم کی کیفیت سے بتائیں گے نا، یعنی کوئی بچے سے برتن ٹوٹ جائے، کوئی بچے سے کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو ہمیں صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس صدمے کی کیفیت میں جب ہم نماز کا بتائیں گے نا کہ بیٹا آپ سے نماز رہ گئی، تو اس میں انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس کمی کو پورا کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچے کے جو نماز میں رکاوٹیں ہیں، جس وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے، آپ وہ رکاوٹیں دور کریں۔ مثلا اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اس کو گھڑی لے دیں۔ اگر بچے کو اٹھنے میں مسئلہ ہے، اس کو الارم خرید دیں۔ تو اچھا یہ بھی ہے والدین نا اب خود ہی اٹھاتے رہتے، بس ہم اٹھائیں گے تو یہ اٹھے گا ورنہ نہیں اٹھے۔ نہیں، بچے کو کوشش کریں وہ خود اٹھنے کا پابند کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اٹھائیں اور ہم اس کو کھڑا کریں۔ تو اس کی بجائے ہمیں بچے کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے، آپ خود اٹھیں، آپ الارم لگائیں اور نماز کے لیے بیدار ہوں۔ ایسے ٹھنڈے پانی کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، بچہ جو ہے سردی کی وجہ سے نماز پڑھنے میں جو ہے نا اس کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو پانی گرم کر دیں، بچے کو اٹھنے سے پہلے ہی پانی گرم کر کے بیٹا پانی گرم ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ٹیوشن میں بچے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی تعلیمی ادارے میں بھی آج کل عصر کے قریب چھٹی ہوتی ہے، ٹیوشن پڑھتے ہیں، مغرب ہو جاتی ہے، بلکہ بعض بچے تو عشاء کے قریب گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ بچے کا ادارہ سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی ٹیوشن اکیڈمی دیکھتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں نماز کا بندوبست، جب نماز کا ٹائم ہوگا ہمارا بچہ نماز کہاں پڑھے گا، ہماری بیٹی نماز کہاں پڑھے گی۔ تو یہ نماز جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ جیسے ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر گرمی ہے تو اے سی ہے کہ نہیں ہے، پنکھے ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہاں پہ آکسیجن سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بچے نماز کہاں پڑھیں گے۔ ایسے ہی ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو وہ یہ طے کر کے جائیں کہ جی ہماری ظہر فلاں جگہ پہ ہوگی، ظہر اثر ہم وہاں پڑھیں گے۔ ایسے ہی بچے کو سہولیات بتائیں، نماز کے حوالے سے اسلام نے جو سہولیات دی ہیں۔ بعض والدین کو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ سہولیات بچے کو بتائیں تو یہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ بچے پہ اعتماد کریں، حسن ظن رکھیں۔ بدگمانی جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو بدگمانی سے بچیں، اچھا گمان رکھیں۔ انشاءاللہ بچے کو جو نماز کی سہولیات ہیں، جیسے سفر میں نماز ہے، اس کی کیا سہولیات ہیں جی، نماز 2 رکھتی ہے، اس کی کیا سہولیات ہیں، 2 نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ تو اسی طرح سے سنتوں کی، فجر کے علاوہ سنتوں میں رخصت ہے، ہر 4 رکعتی نماز 2 رکھتی ہے، 2 نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بارش اور سخت سردی ہے اور سفر ہے، تو ان میں جو اسلام نے رخصتیں دی ہیں، جو اس میں آسانیاں دی ہیں ہمیں، اگر بچہ مریض ہے، اس بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے نماز میں کیا آسانی ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی لیٹ کے پڑھ لے۔ تو اس طرح بچے کو وہ اگر یعنی اس وضو کرنے سے اس کا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، تیمم کر لے، بچے کو تیمم سکھائیں۔ ایسے ہی بچوں میں نا کوئی سیلیبریشن کی جا سکتی ہے، مثلا اس کی ڈائری پہ اگر بھئی پورا ہفتہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، تو اس کے اوپر سیلیبریشن ہو،
تو ہم اور بھی بہت ساری چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو نماز کے اوپر بچے کو حوصلہ افزائی اور اس کی سیلیبریشن ہو تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز پڑھنے کی طرف ترغیب ملے گی۔ ایسی نماز کے مادی فائدے کیا ہیں؟ بھئی آخرت میں تو انشاءاللہ نمازی کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں، لیکن دنیا میں بھی بہت سارے انعامات ہیں نمازی کے لیے۔ مثلا جب بندہ کچھ دنیا کے کاموں کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس کے اندر ایکسٹرا چارج پیدا ہو جاتا ہے، وہ چارج جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ زمین کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، سکون کی ویوز سجدے کی حالت میں انسان سے بہت زیادہ نکل رہی ہوتی ہیں، بندہ انتہائی سکون کے عالم میں ہوتا ہے۔ یعنی قیام کی حالت میں جو سکون کی ویوز ہیں وہ کم ہیں، جب رکوع جاتا ہے بڑھ جاتی ہیں، سجدے میں جاتا ہے تو میکسیمم ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی۔ ایسے پاکیزگی اور صفائی ہے، نماز پڑھنے سے بندہ پاکیزہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے بندے کو وقت کی پابندی سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سر کی طرف آتی ہے، ہمارے باڈی جو ہے نا وہ مختلف مومنٹس ہوتی ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے وضو کرنے سے باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑا نارمل رہتا ہے، تو یہ فوائد ہیں۔ ایسے ہی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں بیٹا میں زندگی میں فلاں مرتبہ پریشان ہوا فلاں موقع پہ تو میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ نماز اللہ نے اس لیے رکھی کہ ہم اپنے مسائل اپنے رب کے حضور پیش کریں، اللہ میں کمزور ہوں، میرے مسائل کو حل فرما۔ اسی طرح سے ہم بچے کو نماز انجوائے کیسے کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ نماز میں لطف بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، جیسے نماز کا ترجمہ سیکھ کے، نماز کا مفہوم سمجھ کے۔ یہ نماز کا گفٹ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، آپ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے وہاں آپ کو یہ گفٹ دیا گیا، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کو گفٹ دیا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ گفٹ پہنچایا اللہ تعالیٰ کا۔ تو نماز کو انجوائے کرنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، تو یہ والی بڑی زبردست حدیث ہے، یہ بچے کو سنائی جائے۔ جن لوگوں نے نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کیا اس کے اوپر کہانیاں، اور پھر اسی طرح سے اب سردیاں ہیں، مونگ پھلی درمیان میں رکھی ہو اور نماز کے موضوع پہ اور مختلف موضوعات پہ اور نمازیوں کے اوپر رشک کہ یہ لوگ ماشاءاللہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنی کمزوری کا اعتراف اور پھر اپنی کمزوری کو دور کرنے کے عزم یہ بھی بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب نماز کا وقت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے جیسے کسی کو جانتے نہیں ہیں، تو یہ بھی نماز پڑھنے کی ایک زبردست ٹیکنیک ہے۔ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ ان لوگوں کو خاص طور پہ جو نماز کی طرف ابھی بہت کمزور ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ھدی للمتقین اور پھر آگے ان کی صفت ویقیمون الصلاۃ، ان کی صفت بتائی، یہ جو متقین ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ کیا فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو اللہ نے ہم پہ جو 5 نمازیں فرض کی ہیں یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں، حرمین سے جو لائیو نمازیں ہیں وہ بچے کو دکھائی اور سنائی جائیں، اسی طرح سے ہم بچوں کے اچھے دوست بن جائیں، ہم اپنی تمنا کو دعا کی شکل میں بچے کے سامنے رکھیں، میرے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے بہترین نمازی بنائے، اللہ مجھ سے بھی اچھا نمازی تجھے بنائے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنائے، اور نماز کی پابندی اور پھر جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔